الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه Recording in progress. أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ آج کا ہمارا سبق نمبر 15 ہے، پارٹ نمبر 4، اور اس میں ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کو الحمدللہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. اور آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے آیت نمبر 166 سے لے کے آیت نمبر 200 تک. آج کا جو ہمارا پہلا صفحہ ہے اس کی طرف آتے ہیں. پہلا جو ہمارا صفحہ ہے، صفحہ نمبر 72 ہے، اس کو کتنے موضوعات میں تقسیم کیا گیا ہے؟ اس کو 5 موضوعات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. پہلا جو اس کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ احد کے دن کی آزمائش میں اللہ رب العالمین کی حکمت کیا تھی. اس طرح احد کے دن منافقین کا جو طرز عمل تھا اور ان کے ایمان کی جو حقیقت ہے وہ واضح ہوگی. اور موضوع نمبر 3 ہے ہمارا کہ منافقین کا شہداء کے بارے میں جو قول اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب بھی دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہید جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت پاتا ہے، شہادت کے مرتبہ اور مقام کو پاتا ہے، تو اس کو مردہ نہیں کہنا، نہ ہی اس کو مردہ سمجھنا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہے، برزخی زندگی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ شہداء کا اللہ کے پاس نعمتوں میں ہونا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نعمتوں کے اندر ہیں. پھر ایمان والوں کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے باوجود، احد میں تکلیف اٹھانے کے باوجود ایمان والوں کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا. اور آخری جو لائن ہے ہماری اس میں ہے کہ ایمان میں زیادتی اور مومن بندوں کی دعا. آیت نمبر 165 ہے، اس کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبت، اور کیا جب تمہیں پہنچی مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، تم حالانکہ اس سے دگنی جو ہے مصیبت پہنچا چکے تھے، نقصان پہنچا چکے تھے کفار و مشرکین کو انہی غزوہ بدر کے اندر. قلتم ان ھذا، تم نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، جو احد کے اندر مسلمانوں کی جو شہادت ہوئی، اتنا نقصان ہوا، تو یہ ایک مصیبت تھی. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں مصیبت پہنچی، حالانکہ اس سے دگنی جو مصیبت ہے تم مشرکین کو غزوہ بدر میں پہنچا چکے ہو. تو تم نے کہا کہ تم نے کہا ان ھذا، یہ کیسے، یہ کیا ہو گیا. قل هو من عند انفسکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے کہ ہوا من عند انفسکم، وہ ہے من عند انفسکم، تمہارے اپنے نفسوں کی طرف سے، یعنی تمہاری اپنی غلطی اور کوتاہی کی وجہ سے یہ ہوا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے. وما اصابکم، اور جو مصیبت پہنچی تمہیں، یوم، اس دن، کس دن کے، التقا، کہ جس دن ملی، مٹ بھیڑ ہوئی، ایک دوسرے سے انہوں نے لڑائی کی، الجمعانی، دو جماعتیں. الجمعان سے مراد کیا ہے؟ دو جماعتیں. کہ جس دن دو جماعتیں ان کی آپس میں مٹ بھیڑ ہوئی، وہ آپس میں جہاد کے لیے، آپس میں لڑائی کے لیے جب آمنے سامنے ہوئیں، تو جو بھی مصیبت تمہیں آئی، یعنی غزوہ احد کے اندر جو تمہیں نقصان پہنچا، یعنی غزوہ احد کے اندر دیکھیے کتنے مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ فبإذن اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، اور یہ تقدیر کے اندر لکھا ہوا تھا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جان لے، اللہ تعالیٰ جان لے کہ حقیقی معنی میں مومن کون ہیں. تو دیکھیے جاننے کا مطلب کیا ہے، حالانکہ اللہ کو ازل سے ہی پتہ ہے. اللہ رب العالمین کو، اللہ کا علم اتنا زبردست ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ازل سے ہی معلوم ہے کہ کس نے کیسے مرنا ہے، کس نے شہادت پانی ہے،
کس نے کتنی زندگی پانی ہے، کس نے اس دنیا کے اندر کیا کرنا ہے، اللہ کو ازل سے شروع سے ہی پتہ ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ کو علم ہو جائے اہل ایمان کا کہ سچے اور حقیقی معنی میں مومن کون ہے، اس سے مراد کیا ہے، تاکہ ظاہر ہو جائے ان کا ایمان۔ اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اللہ کو تو پہلے سے علم ہے کہ کس نے کیا عمل کرنے ہے، لیکن جب تک وہ عمل نہیں کر لیتا تو تب تک وہ ظاہر تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ تاکہ اللہ تعالیٰ کو علم ہو جائے کہ کون حقیقی معنوں میں اہل ایمان میں سے، یعنی ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 167 میں کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے الَّذِينَ نَافَقُوا، ان لوگوں کو بھی کہ جنہوں نے منافقت کی، جو منافق تھے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان لے، کیونکہ اس سے پہلے اہل ایمان اور منافق مکس تھے، ان کا پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو آزمائش کی جو بٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کو گزارا تاکہ پتہ چلے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا، وَقِيلَ لَهُمْ، اور ان سے کہا گیا، ان منافقین کو، تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرو، او ادفعوا، یا مدافعت ہی کرو، ان کافروں کو ہٹاؤ۔ تو ان سے مراد کون ہیں؟ ان سے مراد وہ منافق ہیں جو غزوہ احد کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو جو مقام شوط تھا، ایک جگہ تھی شوط مقام، وہاں پہ پہنچ کے عبداللہ بن ابی اپنے 300 بندوں کو ساتھ لے کے وہ واپس پلٹ آیا، اس نے مسلمانوں کا ساتھ بالکل چھوڑ دیا۔ تو ایک صحابی نے اسے کہا بھی اور اس کے پیروکاروں کو بھی کہا کہ تم آؤ ہمارے ساتھ جہاد کرو، ہمارے ساتھ جنگ کرو، او ادفعوا، اگر تم جہاد نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ تو کم از کم دفاع تو کرو، مدافعت تو کرو، تاکہ کفار کو ہماری تعداد تو زیادہ پتہ چلے، تاکہ تم مسلمانوں کی تعداد کے اندر اضافہ کرنے کا تو کم از کم باعث بن جاؤ۔ تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا لو نعلم قتالا، اگر ہم قتال جانتے ہوتے، اگر ہم قتال کو جانتے ہوتے، اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے، لتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری کیا کرتے، تو ضرور تمہاری پیروی کرتے، یعنی ضرور تمہارا ہم ساتھ دیتے۔ یعنی قالوا، انہوں نے کہا لو، اگر نعلم، اگر ہم جانتے ہوتے، کس کو؟ قتالا، قتال کو، لڑائی کو، تو لتبعناکم، تو ہم ضرور تمہاری پیروی کرتے، ہم ضرور تمہارا یعنی ساتھ دیتے۔ تو یہ انہوں نے تانے کے طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ واقعی لڑائی لڑنے چل رہے ہیں، اگر آپ واقعی لڑائی لڑنے اگر آپ چل رہے ہیں تو ہم آپ کا ضرور ساتھ دیتے، مگر آپ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، آپ کی تعداد اتنی کم ہے۔ یعنی یہ منافقین مسلمانوں کو کہہ رہے تھے اور ان کے حوصلے پست کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ آپ کی تعداد اتنی کم ہے، وہ 3000 ہیں، آپ صرف 1000 ہیں۔ تو یہ تو گویا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا معنی ہوا کہ ادھر 3000 کا مسلح لشکر ہے اور ادھر بالکل تھوڑے سے لوگ ہیں، 1000 ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی لڑائی ہوتی، حقیقی معنوں میں اگر لڑائی بن رہی ہوتی اس کی کوئی صورت، تو ہم ضرور تمہارے ساتھ جو ہے وہ قتال کے لیے جاتے۔ تو ہم للکفری، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم وہ لوگ، للکفری، کفر کے لیے، ہم للکفری، وہ کفر سے، یومئذ، اس دن، اقرب، زیادہ قریب تھے، منہم، ان سے، للایمان، ایمان کے۔ یعنی اللہ فرما رہے کہ اس دن وہ ایمان کی بنسبت یہ منافقین لوگ کس کے زیادہ قریب تھے؟ کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ اہل نفاق کہ جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اور ان کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ تاکہ مسلمانوں کے جو حوصلے ہیں، اہل ایمان کے جو حوصلے ہیں، ان کو بالکل پست کر دیا جائے اور کسی طرح جو ہے ان کو شکست ہو جائے، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ اس دن کفر سے زیادہ، ایمان سے زیادہ وہ کفر کے قریب تھے۔ اس دن یعنی احد کے دن، غزوہ احد کے دن، یہ منافق لوگ ایمان کی بنسبت
کفر کے کیا تھے؟ زیادہ قریب تھے. یقولون وہ کہتے تھے بافواہہم اپنے منہ سے. افواہ فاہم کی جمع ہے کہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے ما جو لیسا نہیں ہے فی قلوبہم ان کے دلوں میں. یعنی جو اپنے منہ سے جو بات کہہ رہے تھے وہ ان کے دلوں میں نہیں تھی. مطلب کیا ہوا کہ منہ سے کیا بات کہہ رہے تھے؟ اپنے منہ سے جو ظاہراً جو بات وہ کہہ رہے تھے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ہم تمہارا ساتھ دیتے. یہ تو ان کی منہ کی باتیں تھی اوپر اوپر سے، لیکن اصل میں جو دل کے اندر تھا وہ کچھ اور تھا. دل کے اندر ان کے کیا تھا؟ دل کے اندر وہ یعنی اہل ایمان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا وہ نقصان چاہتے تھے، کسی بھی طریقے سے ان کو نقصان پہنچے، اور کسی بھی طریقے سے وہ مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے. تو دل کے اندر انہوں نے یہ باتیں چھپائی ہوئی تھیں، کیونکہ منافق تھے، ان کے اندر نفاق تھا. تو دل کے اندر یہ باتیں چھپا کے ظاہراً وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کوئی اور بات کر رہے تھے. ظاہراً وہ منہ سے اپنی کیا باتیں کر رہے تھے؟ وہ یہ والی لو نعلم قتالا لاتبعناکم. تو اللہ نے فرمایا کہ واللہ، اللہ تعالیٰ اعلم زیادہ جانتا ہے، بما اس چیز کو، یکتمون جسے وہ چھپاتے ہیں، جسے وہ چھپا رہے تھے، یعنی نفاق کو. اللہ تعالیٰ ان کے نفاق کو بالکل اچھی طرح جانتا ہے. الذین قالوا، پھر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا شہداء احد کے بارے میں قول نقل کیا کہ جو منافقین تھے انہوں نے شہداء احد کے بارے میں کیا فرمایا؟ شہداء احد کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ شہداء احد کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو یہ قتل نہ کیے جاتے، یہ شہید نہ ہوتے. اگر یہ ہماری بات سنتے ہوتے تو آج یہ شہید نہ ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ بھائی جو موت ہے وہ آ کے ہی رہنی ہے، چاہے آپ گھر کے اندر ہو چاہے کہیں بھی ہو، اور موت ہر انسان کی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے. کہیں بھی اگر وہ ہوگا تو اس کو موت آ کے رہنی ہے. تو اگر تم اتنے ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم موت سے روک لیتے ان کو، تمہاری اگر وہ بات مان لیتے تو تم اپنے آپ سے چلو موت کو روک کے دکھا دینا. جب تمہیں موت آئے گی نا تو پھر تم اپنے آپ سے موت کو تم روک کے دکھا دینا. الذین، آیت نمبر 168 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین، وہ لوگ، قالوا کہا، لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں، یعنی شہداء احد کے بارے میں، ان کے بارے میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ وقعدوا، اور حالانکہ خود بیٹھے رہے. وقعدوا، اور خود بیٹھے رہے، خود تو جہاد کیا نہیں. لو، اگر، اطاعونا، وہ ہماری اطاعت کرتے. یہ شہداء احد، لو اطاعونا، اگر یہ ہمارا کہنا مانتے، ما قتلوا، تو وہ کبھی بھی قتل نہ کیے جاتے. قتلوا یہ پیسو وائس کا صیغہ ہے، فعل مجہول ہے. ما قتلوا تو یہ کبھی بھی قتل نہ ہوتے. قل، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کو کیا جواب دو؟ فدرؤوا، قل فدرؤوا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے کہ فدرؤوا، کہ تم ہٹا لو یا ہٹا لینا جب تمہیں موت آئے گی، ان انفسکم، اپنی جانوں سے. کس چیز کو ہٹا لینا؟ الموت، موت کو. ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے. اگر تم سچے ہو نا تو پھر جب تمہیں بھی موت آئے گی تو تم اپنی اس موت کو اپنے آپ سے کیا کر لینا؟ ہٹا لینا. تو اپنی موت سے، اپنے آپ سے موت کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، کیونکہ موت کا جو وقت ہے وہ مقرر ہے، وہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے. جب بھی موت آنی ہے وہ آ کر رہے گی، نہ وہ جلدی آ سکتی ہے اپنے مقررہ وقت سے، اور نہ ہی وہ لیٹ آ سکتی ہے. جو اس کا مقررہ وقت ہے اس پہ ہی اس نے آ کر رہنا ہے. تو موت تو تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہے. تو منافقین، ان کا مقصد کیا تھا کہ مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سے جہاد سے دور کیا جائے، اور ان کے حوصلے پست کیے جائیں، ان کے مورال کو ڈاؤن کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا کہ تم اپنی موت بھی تم ہٹا کے دیکھ لینا. تم اپنی موت نہیں ہٹا سکو گے، کیونکہ موت کا فیصلہ اٹل ہے. کہیں بھی انسان ہوگا جہاں پہ اس کی موت لکھی ہوگی وہ وہاں پہ آئے گا اور اس کو موت آ جائے گی. آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ نے شہداء احد کے بارے میں فرمایا
اور عموماً جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو جاتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز ہرگز مت گمان کرنا، الذین، ان لوگوں کو، قتلوا، جو قتل ہوئے، جو شہید ہوئے، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، امواتا، مردہ، ان کو کبھی بھی مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس وہ رزق لیے جاتے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، رزق دیے جاتے ہیں۔ تو یرزقون فعل مضارع ہے اور پیسیو وائس ہے، فعل مجہول ہے۔ تو آیت نمبر 169 کا اصلی ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز گمان مت کرنا ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جاتے ہیں، ان کو کبھی بھی مردہ مت گمان کرنا، کبھی بھی ان کو مردہ مت سمجھنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہیں اور ان کے رب کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو شہداء کی جو زندگی ہے، کہ شہداء جو زندہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے زندہ ہیں، بلکہ وہ برزخی زندگی کے اندر جو ان کی زندگی ہے وہ حقیقی زندگی، کوئی مجازی زندگی نہیں ہے، اس زندگی میں، اس زندگی کے حساب سے وہ زندہ ہیں، لیکن دنیاوی لحاظ سے ہم ان کو زندہ نہیں کہیں گے۔ اگر اس طرح ہوتا تو جو شہید ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا جو پیچھے جو تذکرہ رہ جاتا ہے وہ کبھی بھی تقسیم نہ ہوتا، اور پھر شہید کی جو بیوی ہے وہ کبھی بھی آگے کہیں نکاح نہ کر سکتی۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں، اور ان کی ایسی زندگی ہے کہ جس زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، مگر تم شعور نہیں رکھتے، ان کی زندگی کیسی ہے اس کا ہم شعور نہیں رکھتے۔ تو احادیث کے اندر آیا ہے کہ جو شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ سبز پرندوں کے جو جوف ہیں، جو جوف یعنی ان کے جو پیٹ ہیں یا ان کے جو سینے ہیں، ان کے اندر وہ داخل کر دی جاتی ہیں، سبز پرندوں کے اندر شہداء کی روحوں کو داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پرندوں کے اندر ان کی روحیں ہوتی ہیں، سبز پرندوں کے اندر، تو جہاں بھی وہ جاتے ہیں پرندے تو ان کی روحیں، ان شہداء کی روحیں ان کے اندر ہوتی ہیں، تو جنت کی نعمتوں سے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جنت کی نعمتوں سے کیا ہوتے ہیں؟ انتہائی لطف اندوز ہوتے ہیں، اور ان کی جو روح ہیں وہ جنت میں جہاں چاہتی ہیں وہ کھاتی پھرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو جہاد کی اور جہاد کے اندر شہادت کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو بھی نفس اس دنیا سے جاتا ہے، جو بھی انسان اس دنیا سے جاتا ہے، وہ واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، سوائے شہید کے کہ وہ تمنا کرتا ہے کہ میں واپس آؤں اور میں دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کا اکرام کیا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فضل عظیم سے نوازا ہے، اس وجہ سے وہ دنیا کے اندر واپس آنے کی کیا کرتا ہے؟ تمنا کرتا ہے۔ تو بہت اونچا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو شہداء ہیں یہ کیا ہیں کہ بہت خوش ہیں، بہت ہی زیادہ یہ بہت خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا اس پہ بہت زیادہ خوش ہیں، من فضل ہی، اپنے فضل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے اس پہ یہ بڑے خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور بہت خوش ہوتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور یہ جو شہداء ہیں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان کے بارے میں، بِالَّذِينَ، ان کے بارے میں، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ان کے ساتھ ابھی ملے نہیں ہیں، جو ابھی ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، یعنی جو دنیا کے اندر جہاد کر رہے ہیں، جو ان کے بھائی ہیں اور ابھی تک ان کو شہادت کا رتبہ حاصل نہیں، وہ شہید نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور جو شہید ہو چکے ہیں وہ ان کے بارے میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی ان پہ کوئی غم ہوگا۔
کہ ان کو بھی وہ بھی جب شہادت حاصل کریں گے، اس مرحلے پہ پہنچیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی بڑے عظیم مقام سے نوازے گا۔ فرمایا کہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ان کے ساتھ نہیں ملے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، جو ان کے بعد آنے والے ہیں، ان کے بارے میں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم، کہ نہیں ہے ان پر کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، اللہ نے فرمایا کہ یستبشرون، وہ بہت خوش ہوتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی جو عظیم نعمت ہے اس کی وجہ سے، وفضل، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ملنے والا جو فضل عظیم ہے اس کی وجہ سے وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا اتنا اکرام کیا، اتنا اکرام کیا کہ وہ بہت زیادہ خوش ہوئے۔ یہ شہدائے احد کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے بھی اندر بھی آتا ہے کہ شہدائے احد کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا، جو ان کو نعمتیں عطا فرمائی، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو ہمارے بھائی ہیں کون ان کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارا کتنا زیادہ اکرام کیا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی اور اللہ رب العالمین نے یہ آیات نازل کی۔ تو وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع، نہیں ضائع کرتا، اجر المؤمنین، اہل ایمان کا اجر۔ جی، آیت نمبر 172 ہے، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، کہ وہ جنہوں نے، الذین، وہ جنہوں نے، استجابوا، حکم مانا، للہ، اللہ تعالیٰ کا، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی وہ اہل ایمان، وہ صحابہ کرام کے جنہوں نے اللہ کا حکم مانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، من بعد، اس کے بعد، ما، جو، اصابہم، ان کو پہنچا، القرح، زخم، کیا پہنچا ان کو؟ زخم، یعنی غزوہ احد کے اندر جو ان کو زخم پہنچا، اس کے بعد بھی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا، تو للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اچھائی کی، جنہوں نے نیکی کی، منہم، ان میں سے، واتقوا، اور جو ڈرتے رہے اللہ تعالیٰ سے، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا عظیم اجر ہے۔ تو دیکھیں اس آیت کے اندر جو اشارہ ہے وہ ایک آپ غزوہ کہہ لیں کہ حمراء الاسد ہے، کہ اس طرح ہوا کہ جب غزوہ احد مکمل ہوا تو اگلا جو دن تھا، اس کے بعد جو آنے والا جو اگلا دن تھا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مشرکین جو ہیں وہ واپس پلٹ کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور مشرکین نے کہا کہ ہم سے بڑی حماقت ہو گئی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا کام تمام کر دینا چاہیے تھا، یہ ایک بہت بڑا موقع تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ دوبارہ حملہ کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کا جو مقام تھا وہ تقریباً 8 میل کے فاصلے پہ تھا، حمراء الاسد ایک جگہ تھی، تو فرمایا کہ وہاں پہ چلتے ہیں ان سے جہاد کے لیے۔ تو اہل ایمان جو تھے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہا، حالانکہ غزوہ احد کی وجہ سے وہ اتنے تھکے ہوئے تھے، کئی زخمی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہا؟ استجابوا للہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کی کیا کی؟ تعریف کی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشرکین کے تعاقب کے لیے نکلنے کا حکم دیا، اور اس لیے کہ تاکہ جو مشرکین ہیں وہ واپس پلٹ کر مدینہ پر حملہ نہ کر سکیں۔ تو مسلمان وہاں پر پہنچے حمراء الاسد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن مشرکین جو ہیں وہ خوفزدہ ہو گئے، مشرکین خوفزدہ ہو گئے اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگلے سال انشاءاللہ ہم دوبارہ آئیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ واپس تشریف لائے صحابہ کرام کے ساتھ۔ تو ان آیات کے اندر اس حمراء الاسد کا جو غزوہ تھا
اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کا تعاقب کرتے ہیں، چلتے ہیں، تو صحابہ نے لبیک کہا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی کہ الذین، وہ لوگ استجابوا جنہوں نے حکم مانا، للہ اللہ تعالیٰ کا، والرسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کب؟ من بعد ما اصابہم القرح، اس کے بعد کہ جو پہنچا تھا ان کو القرح، قرح یعنی زخم، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ قرح سے مراد کیا ہے؟ غزوہ احد کے دن مسلمانوں کو پہنچنے والا جو نقصان تھا وہ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی اور ان کو خوشخبری بھی سنائی کہ للذین احسنوا، للذین ان لوگوں کے لیے، احسنوا جنہوں نے احسان کیا، منہم ان میں سے، یعنی نیکی کی، واتقوا اور جو ڈرتے رہے، اجر عظیم ان کے لیے بڑا عظیم اجر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عظیم اجر رکھا ہے۔ الذین، پھر اللہ تعالیٰ نے اور تعریف کی ان کی کہ الذین، وہ لوگ، قال لہم، کہا ان کو لوگوں نے، قال لہم کہا انہیں، کس نے؟ الناس، لوگوں نے، الذین وہ لوگ یعنی صحابہ کرام یا اہل ایمان کے، قال لہم کہا ان کو، الناس لوگوں نے، کہ ان الناس کے بے شک لوگ، قد جمعوا لکم تمہارے لیے جمع ہو گئے ہیں، قد جمعوا لکم انہوں نے تمہارے لیے لشکر جمع کر لیے ہیں، انہوں نے تمہارے خلاف جو ہے وہ فوج کو جمع کر لیا ہے۔ یہ اسی غزوے کی طرف اشارہ جو حمراء الاسد ہے اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جو ابو سفیان تھا اس نے پیغام دے کے بھیجا کہ مدینے میں تم بتا دو کہ میں ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کر کے میں مدینے پہ حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ تو جب صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، صحابہ کا ایمان بڑھ گیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی اور اللہ تعالیٰ ہی بہترین کارساز ہے۔ تو ان الناس قد جمعوا لکم، کہ لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، ان الناس کے بے شک لوگوں نے، قد تحقیق کوئی شک نہیں ہے کہ جمع کر لیا ہے، لکم تمہارے لیے، کس چیز کو جمع کر لیا؟ یعنی تمہارے خلاف جنگ کے لیے فوج کو جمع کر لیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا ہے، فخشوہم تو ڈر جاؤ ان سے، یعنی مشرکین سے، کہ جو فوج کشی جو کرنے والے ہیں تمہارے خلاف، تم ان سے ڈر جاؤ، اہل ایمان کو انہوں نے کہا۔ تو فزادہم، پس زیادہ کر دیا ان کو اس بات نے، کس چیز میں زیادہ کر دیا؟ ایماناً، ایمان میں، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، بجائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہوتے کہ ابھی مٹ بھیڑ ہو جائے گی، ابھی دشمن سے آمنا سامنا ہو جائے گا، ابھی تلواریں چلیں گی، نہیں، بلکہ وہ اور زیادہ ایمان کے اندر بڑھ گئے، اور انہوں نے کہا، وقال، اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ، کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، ہم کس سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ نعم الوکیل، اور اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ تو اسی سے کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کسی مصیبت کے اندر پھنسا ہو، کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو، تو اگر وہ دل و دماغ سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے کہ حسبنا اللہ نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کریں گے۔ اسی طرح حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو انہوں نے بھی حسبنا اللہ نعم الوکیل پڑھا تھا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور آپ کے صحابہ کرام نے بھی کیا پڑھا؟ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ کب پڑھا؟ کہ جب ان کو کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف لشکر کشی کریں، تم ان سے ڈر جاؤ، تو کیا ہوا کہ ان کو اس بات نے ایمان میں اور زیادہ بڑھا دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان ہے وہ بڑھتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، اور کم کس چیز سے ہوتا ہے؟ گھٹتا کس چیز سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جو ایمان ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ گھٹتا ہے۔ تو ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور کم بھی، یہی آیت اور دیگر آیات سے ثابت ہوتا ہے۔ یہ جو آیت آل عمران کی ہمارے سامنے چل رہی ہے، آیت نمبر 173، اور اسی طرح سورۃ توبہ کی جو آیت ہے، موجود ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، اور جب سورت اتری، اور جب سورت اتری
تو ان میں سے بعض وہ تھے کہ جو کہتے تھے کہ ایہم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ تم میں سے کس کے ایمان کو اس صورت نے کیا کر دیا، زیادہ کر دیا، وہ کہتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا، فَزَادَتْهُمْ، تو زیادہ کر دیا ان کو اس صورت نے، کس چیز میں، ایمان، ایمان میں، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دعا ہم نے پڑھنی ہے، یہ وظیفہ ہم نے پڑھنا ہے جب مصیبت آ جائے، جب مشکل آ جائے، پریشانی ہو جائے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد و توکل کرتے ہوئے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ الحمدللہ ہمارا پہلا صفحہ جو مکمل ہوا ہے، ابھی ہم اپنے اگلے صفحے کی طرف آتے ہیں۔ اس صفحے میں کتنے موضوعات ہیں دیکھیے، اس میں بھی 5 موضوعات ہیں۔ پہلا جو موضوع ہے اس میں کہ ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، اور شیطان ڈراتا ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو۔ شیطان تمہیں ڈرائے گا، شیطان تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دل کے اندر کیا پیدا کر دے گا، خوف پیدا کر دے گا۔ تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر شیطان خوف پیدا کرے گا، تو شیطان سے نہیں ڈرنا، اور شیطان کے جو چیلے ہیں، شیطان کے جو دوست ہیں، ان سے بھی نہیں ڈرنا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کفار آپ کو غمگین نہ کر پائیں، کفار آپ کو غمگین نہ کریں۔ کفار نے ایمان کے بدلے کیا کیا، انہوں نے تو کفر خریدا، اور ان کے لیے کیا دردناک عذاب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ امتحان کے اندر ڈالتا ہے تاکہ خبیث کو، ناپاک کو طیب سے، پاک سے علیحدہ کر دے، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اہل کفر اور اہل نفاق سے علیحدہ کر دے۔ اسی طرح بخل و کنجوسی کی اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، اور فرمایا کہ یہ خیر نہیں ہے بلکہ عذاب کا ہی باعث ہے۔ جی، تو اس آیت کے اندر جو آیت آپ کے سامنے ہے، آیت نمبر 174، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا کہ جب حمراء الاسد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کے گئے، اور مشرکین جو ہے وہ خوفزدہ ہو گئے، انہوں نے بالکل مقابلہ نہیں کیا اور وہ چلے گئے، تو اہل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا ہوئے، واپس پلٹ آئے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی جو نقصان ہے وہ نہیں پہنچا۔ فانقلبوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فانقلبوا، وہ لوٹے، تو وہ لوٹے بنعمت من اللہ وفضل، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، تو وہ لوٹے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظیم نعمت اور فضل کے ساتھ لوٹے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عظیم نعمت سے نوازا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو نوازا۔ لم یمسسہم سوء، انہیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی برائی اور تکلیف نہیں پہنچی۔ واتبعوا، اور انہوں نے اتباع کی، انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضوان کی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی انہوں نے کیا کی، پیروی کی۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ تو آیت نمبر 175 کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان، انما ذالکم الشیطان، کہ یہ شیطان ہی ہے، انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہی ہے، یخوف، جو ڈراتا ہے تمہیں، اولیاء، اپنے دوستوں سے۔ یہ شیطان ہی ہے کہ جو تمہیں اپنے جو اس کے دوست ہیں ان سے تمہیں ڈراتا ہے۔ فلا تخافوہم، تو تم مت ڈرو ان سے، تم ان سے مت ڈرو، وخافونی، اور تم مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو تم مجھ سے ڈرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ڈر دل کے اندر ہونا چاہیے۔ تو اسی طرح شیطان کیا کرتا ہے کہ جو شیطان کے جو پیروکار ہوتے ہیں، جو شیطان کی اتباع کرتے ہیں، جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو شیطان ان کے دلوں کے اندر کیا ڈال دیتا ہے، خوف اور ڈر ڈال دیتا ہے۔ تو اس آیت کا کیا تعلق ہے واقعہ حمراء الاسد سے، جو غزوہ ہوا اس سے کیا تعلق ہے کہ جو انہوں نے پیغام بھجوایا اہل ایمان کے لیے کہ ہم لشکر کشی ہم کرنے لگے ہیں، ہم ایک بہت بڑا لشکر تیار کرنے لگے۔ اور یہ کس نے پیغام پہنچایا تھا؟ جو مشرکین مکہ کا جو قائد تھا ابو سفیان، جس ٹائم وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ان کے ذریعے یہ پیغام آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ذالکم الشیطان، کہ یہ تو شیطان ہے کہ جو
اپنے دوستوں سے، اپنے اولیاء سے تمہیں ڈراتا ہے، اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے تمہیں کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے۔ فلا تخافون، تو تم مت ڈرو، یعنی کہ جو افواہیں پھیلا رہا تھا وہ گویا کہ شیطان ہے، جو افواہیں پھیلا رہا تھا کہ مدینہ پر لشکر کشی ہوگی، حملہ ہوگا، اس لیے تم اے اہل ایمان تم ڈر جاؤ، تمہیں تہس نہس کر دیں گے، تو فرمایا کہ یہ شیطان ہے۔ تو وہ کس سے ڈرا رہا تھا تمہیں؟ اپنے کافر اور منافق جو اس کے دوست تھے ان سے تمہیں ڈرا رہا تھا، یعنی انسان کی شکل میں جو شیطان ہے۔ اور اسی طرح جو حقیقی شیطان ہے وہ بھی ڈراتا ہے گنہگار لوگوں کو، جو اس کی پیروی کرتے ہیں، جو اس کی اتباع کرتے ہیں، جو اس کے قدموں پہ چلتے ہیں۔ تو شیطان بھی ان کے دلوں کے اندر عجیب قسم کا خوف اور ڈر ان کے اندر بٹھا دیتا ہے کہ ہر وقت وہ ڈرتے رہتے کہ بھی کچھ نہ کچھ ہونے لگا ہے۔ تو اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کسی کا بھی خوف نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، تو کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے اور شیطان کی پیروی کو بالکل چھوڑ دے۔ آیت نمبر 176 ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفار آپ کو غمگین نہ کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا يَحْزُنْكَ، اور نہ غمزدہ کریں آپ کو، کیا آپ کو، الذین، وہ لوگ، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، فی الکفر، کفر میں، یعنی جو کفر میں جلدی کرتے ہیں وہ آپ کو بالکل غمزدہ مت کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش ہوتی تھی کہ سارے ایمان لے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ غمگین مت ہوں، کہ آپ کا جو ذمہ داری ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے واضح طور پہ پہنچا دینا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے تو اس کی ذمہ داری آپ پہ نہیں آئے گی، بلکہ اس کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ انہم، بے شک وہ، لن یضروا، وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، ضرر نہیں پہنچا سکتے، اللہ تعالیٰ کو، شیئن، کچھ بھی، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کو کوئی بھی ضرر اور نقصان تو نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اپنی ہی آخرت کو تباہ کریں گے۔ یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اللہ، کہ نہ یجعل، رکھے، لہم، ان کے لیے، یعنی ان کفار کے لیے، ان منافقین کے لیے، ان مشرکین کے لیے، حظاً، کوئی بھی حظ، یعنی کوئی بھی حصہ، فی الآخرت، آخرت میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آخرت کے اندر ان کفار و مشرکین اور منافقین کے لیے کوئی حصہ نہ ہو، جو کچھ بھی ہو ان کو دنیا کے اندر ہی مل جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ ان الذین، آیت نمبر 177 ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الکفر، کفر کو، بالایمان، ایمان کے بدلے میں، کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ لن یضروا اللہ شیئا، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہرگز وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہرگز جو ہے وہ گمان مت کریں، خیال مت کریں، الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، انما، کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ جو مہلت ہم انہیں دے رہے ہیں، انما، کہ سوائے اس کے نہیں، نملی لہم، کہ جو ہم مہلت ان کو دے رہے ہیں، خیر لانفسہم، کہ ان کے نفسوں کے لیے وہ خیر ہے، ان کے لیے خیر ہے اس کے اندر۔ انما نملی لہم، کہ ہم ان کو مہلت جو دے رہے ہیں، لیزدادوا، تاکہ وہ زیادہ ہو جائیں، اثمن، اثم میں، یعنی گناہ کے اندر، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُہین، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ تو آیت کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا کہ جو کفار ہیں، جو کفر کرنے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو منافقین ہیں، جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو کفر کیا، تو وہ یہ مت سمجھیں کہ جو ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں دنیا کے اندر، جو مہلت ان کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ان پہ نہیں آ رہی ہے، وہ یہ مت سمجھے کہ یہ ان کے حق میں یہ خیر ہے،
یہ کوئی بہتری ہے ان کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ڈیل ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتوں کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں۔ تو اس کو دیکھ کے کسی کو بھی دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ان کو عطا فرمایا ہے، نہیں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک مقررہ مدت تک اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق، جیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کا تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اور اس لیے بھی کہ تاکہ وہ اور زیادہ گناہوں کے اندر بڑھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے کہ ان کو اور مال ملتا ہے تو اس کو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، اور مال آتا ہے تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں، تو اس طرح وہ گناہوں میں بڑھتے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو آزمائش ہے ان کے لیے، اور ساتھ ڈھیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو دیکھیے جو 3 آیتیں ہیں، اس کی ہر آیت کے آخر میں دیکھیے کہ کفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عذاب تیار کیا ہے، کہ پہلی آیت جو آیت نمبر 176 ہے، اس کو دیکھیے، اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عظیم عذاب، یعنی شدید ترین ان کے لیے عذاب ہے۔ اور دوسری آیت میں کیا ہے، آیت نمبر 177 کے آخر میں کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور آیت نمبر 178 کے آخر میں دیکھیے کیا ہے کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ ان کے لیے عذاب مہین، رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے اللہ سے پناہ مانگیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے پناہ میں رکھے۔ آیت نمبر 179 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کان اللہ، نہیں اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کہ لیذر المؤمنین، کہ چھوڑ دے اہل ایمان کو، چھوڑ دے ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ، اس حال پر کہ جس پر تم ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ایمان والوں کو چھوڑ دے اس حال پر کہ جس پر تم ہو، حتی یہاں تک کہ یمیزہ، وہ ممتاز کر دے، علیحدہ کر دے، جدا کر دے، الخبیث، خبیث کو، ناپاک کو، من الطیب، طیب سے، یعنی پاک سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ جس حال پہ تم ہو، اللہ تعالیٰ مومنوں کو اس حال میں نہیں چھوڑتا، بلکہ ان کے اندر جو جھوٹے ایمان کے دعوے دار ہوتے ہیں، جو منافق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو واضح کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے معاملے کو واضح کر دیتا ہے، لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں، وما، اور نہیں، کان اللہ، اللہ تعالیٰ، کانا ہے اللہ تعالیٰ، لیطلعکم، کہ تمہیں مطلع کر دے، علی الغیب، غیب پر، یعنی اللہ تعالیٰ ایسا بھی نہیں ہے کہ تمہیں غیب کی ساری خبریں تمہیں بتا دے، اللہ غیب کی خبریں نہیں بتاتا، غیب کی جو خبریں ہیں، غیب صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یجتبی، چن لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، تو جسے اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے چاہتا ہے، چن لیتا ہے، تو اس کو پھر نبوت سے، رسالت سے نوازتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے وہ غیب کی خبریں بتاتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو دیکھیے جو غیب کا علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی غیب کا جاننے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا سورہ نمل میں کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو غیب کا علم کس کو ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ تو جو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا تو وہ وحی کے ذریعے بتایا، اس سے انبیاء وہ عالم الغیب نہیں ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جنت کے بارے میں خبر دی، پھر انبیاء نے ہمیں بھی خبر دی، تو کیا ہم بھی عالم الغیب ہو گئے؟ تو عالم الغیب جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ فآمنوا، اور پس ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ورسولہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پہ، وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم ایمان لاؤ گے،
वतत्तकू, और तुम तकवा इख्तियार करोगे, तुम बचोगे अल्लाह ताला की नाफरमानियों से, और अपने और आग के दरमियान, अल्लाह ताला के अजाब के दरमियान एक पर्दा हायल कर लोगे, अल्लाह ताला की इताअत करते हुए, फरमाबरदारी करते हुए, अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचते हुए, तो फलकुम अजरुन अज़ीम, तो तुम्हारे लिए अजर अज़ीम है। तो देखिए इस आयत का ताल्लुक ये भी है कि जो ग़ज़वा ओहद है, ग़ज़वा ओहद, इसमें अल्लाह ताला ने मुनाफिकों को ज़ाहिर कर दिया कि जंग ओहद में कुफर और नफाक और ईमान व इखलास अलग होकर सामने आ गए। और इसी तरह जो मोमिन व मुनाफिक है उनमें इम्तियाज़ हो गया कि ये मोमिन है और ये मुनाफिक हैं, तो उनके अंदर क्या हो गया, इम्तियाज़ हो गया। और इसी तरह जो मुनाफिक हैं, मुनाफिकों का अहले ईमान के साथ मिलजुल के रहना, कि पता ही ना चले कि इनमें मुनाफिक कौन है, इनमें मोमिन कौन है, इन मोमिनों में मुनाफिक कौन है, पता ही ना चले, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के हिकमत के खिलाफ है। तो इस आयत के अंदर, आयत नंबर 179 में अल्लाह ताला ने यही जिक्र किया कि अल्लाह ताला ऐसा कभी नहीं कि अहले ईमान को छोड़ दे उस हाल पर कि जिस हाल पे तुम हो, यहाँ तक कि अल्लाह ताला खबीस को तय्यब में से जुदा नहीं कर देता। मतलब ये कि खबीस से मुराद यहाँ क्या है, जो मुनाफिक है, और तय्यब से मुराद कौन है, जो अहले ईमान है। तो अल्लाह ताला जो मुनाफिक हैं, अल्लाह ताला उनको जुदा कर देता है तय्यब से, यानी अहले ईमान में से। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बहुत बड़ी आजमाइश रखी कि जिसके ज़रिए अल्लाह ताला ने अहले निफाक को बिल्कुल वाज़े कर दिया। वला यहसबन्न अल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। तो इसके बाद अल्लाह ताला ने आयत नंबर 180 में जो बुखल है उसकी मजम्मत की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हरगिज़ गुमान मत करें, अल्लज़ीना, वो लोग, यबखलूना, जो बुखल करते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु, उस चीज़ के साथ कि जो अल्लाह ताला ने उनको दी, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल में से, हुवा खैरुल लहुम, कि वो मत गुमान करें कि ये चीज़ उनके लिए खैर है, बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये उनके लिए शर है, बल्कि ये उनके लिए शर ही शर है। तो वला यहसबन्न, और हरगिज़ मत गुमान करें। देखिए ला यहसबन्न, तो नून के ऊपर नून सकीला है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हरगिज़ गुमान मत करें, हरगिज़ मत ख्याल करें, अल्लज़ीना, वो लोग, यबखलून, जो बुखल करते हैं। किस चीज़ के साथ बुखल करते हैं, बिमा आताहुमुल्लाहु, जो अल्लाह ताला ने उन्हें अता फरमाया, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से, मिन फ़ज़लिही, अपने फ़ज़ल से जो अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया, कि उसमें से वो बुखल करते हैं, वो अल्लाह ताला के रास्ते में नहीं देते, वो जिहाद के अंदर खर्च नहीं करते, अगर माल है तो माल की ज़कात नहीं देते, सदक़ात नहीं देते, सदका नहीं करते। और इसी तरह जो है, जो उनके हुकूक हैं, जो उनके फ़राइज़ बनते हैं, जहाँ पे उन्होंने खर्च करना है, जैसे बीवी का नान नफ़का है, जैसे बच्चों का खर्चा है, जो वाजिब है, जो लाजमी है, हालांकि उनके पास इस्तिताअत है, वो खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो खर्च नहीं करते, उनका हक उनको नहीं देते, तो ये बुखल है, बुखल के अंदर आता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जो बुखल करते हैं, जो माल को रोक के रखते हैं, तो वो हरगिज़ मत ये गुमान करें कि ये उनका जो अमल है उनके हक में ये खैर है, बेहतर है, नहीं, ऐसा नहीं है। बल हुवा शर्रुल लहुम, बल्कि ये उनके लिए क्या है, उनके लिए शर है, उनके लिए शर है, ये नुकसानदेह है, ये बुराई है उनके लिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। सयुतव्वकूना, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि सयुतव्वकूना, कि उन्हें तोग पहनाया जाएगा, मा बखिलू, मा, जो बखिलू भी, जिसके साथ उन्होंने बुखल किया, यानी जिस माल के साथ उन्होंने दुनिया के अंदर बुखल किया और उसको अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च नहीं किया, वही माल क़यामत के दिन उनके गले का तोग बन जाएगा, यौमुल क़ियामा, क़यामत के दिन। फिर फरमाया वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए, मीरासुस समावाती, आसमानों की मीरास, जो विरासत है वो अल्लाह ताला ही के लिए। सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब ने इस दुनिया से चले जाना है, तो आखिर में वारिस कौन रह जाएगा, अल्लाह ताला रह जाएगा। तो अल्लाह ही के लिए है आसमानों की भी मीरास और ज़मीन की भी मीरास। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला जानता है तुम्हारे आमाल को, जो तुम अमल करते हो, अल्लाह खबीर है, अल्लाह ताला उन तुम्हारे अमाल से बिल्कुल बाखबर है। ये आयत नंबर
ہماری 181 ہے اور صفحہ نمبر ہمارا 74 ہے، اس پہ آتے ہیں۔ اس کے جو اہم موضوعات ہیں وہ کیا ہیں کہ جو یہود ہیں، یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی۔ تو یہود جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے گستاخ تھے، اور اللہ کے انبیاء کے بھی گستاخ تھے، اور اللہ کے انبیاء کو قتل کرنے والے تھے۔ اسی طرح ہمارا جو دوسرا موضوع ہے آج کا، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہود کا ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا ہے۔ اس طرح ذکر کیا ہمارا جو موضوع نمبر 3 ہے، ٹاپک نمبر 3 ہے، اس میں کہ ہر کسی کو موت آنی ہے، موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہی ہے۔ اور پھر حقیقی کامیاب کون ہے، حقیقی معنوں میں کامیاب کون ہے، اصل اگر دیکھا جائے کامیابی کس کو ملنے والی ہے، اصل میں کامیاب کون ہے۔ اور پھر دنیاوی زندگی کی اللہ تعالیٰ نے حیثیت کو واضح کر دیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جو مومن ہیں ان کو ضرور ان کی جانوں میں اور ان کے مالوں میں آزمایا جائے گا، اور ضرور کفار کی باتیں ان کو سننی پڑیں گی، اور اس آزمائش سے اہل ایمان کو گزرنا پڑے گا۔ جی لقد سمع اللہ، آیت نمبر 181 ہے، لقد البتہ تحقیق، سمع سن لیے، اللہ تعالیٰ نے کیا سن لیے، قولا بات کو، الذین ان لوگوں کی، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر فقیر ہے، نعوذ باللہ، ونحن اور ہم، اغنیا ہم غنی ہیں، سنکتب ما قالوا ہم لکھیں گے ان کی، ما قالوا جو انہوں نے کہا ان کی اس بات کو ہم لکھیں گے، وقتلہم اور قتل کرنا ان کا، الانبیاء انبیاء کو، بغیر حق بغیر حق کے، ان کا انبیاء کو بغیر حق کے قتل کر دینا، اس بات کو بھی ہم لکھ رہے ہیں۔ وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، کیا کہیں گے، ذُوقُوا چکھو، عذاب الحریق جلنے کا عذاب، جلنے کا عذاب چکھو۔ تو آیت نمبر 181 ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا کہ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فقیر ہے، والعیاذ باللہ، اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم لکھیں گے جو انہوں نے کہا، جو انہوں نے کہا، جو بات انہوں نے کہی، اس کو ہم لکھیں گے، اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کو بھی ہم لکھیں گے، جو بغیر حق کے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے رہے، تو اس کو بھی ہم لکھیں گے۔ اور قیامت کے دن ہم ان کو کہیں گے، وَنَقُولُ اور ہم کہیں گے، ذُوقُوا چکھو، عذاب الحریق جلنے کا، یعنی جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو یہ کس کی طرف اشارہ ہے، کس نے کہا تھا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم غنی ہیں؟ یہ یہود نے کہا تھا، یہودیوں نے کہا تھا، والعیاذ باللہ، کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ فرمایا کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کو واپس کرے۔ تو جب یہ آیات اتری تو یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی شروع کر دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نعوذ باللہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کا دیکھو، ان کا خدا جو، ان کا جو اللہ ہے، کتنا نعوذ باللہ فقیر ہے، کہ یہ ان سے قرضہ مانگتا ہے اور ہم تو غنی ہیں، والعیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو انہوں نے بات کہی ہے، یہ جو ان کی گستاخی ہے، ہم یہ لکھوا رہے ہیں، یہ ان کے اعمال نامہ کے اندر یہ چیزیں درج ہو رہی ہیں، لکھی جا رہی ہیں۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ جو انبیاء کو بغیر حق کے قتل کرتے رہے، ان کے آباء و اجداد، تو اس کو بھی ہم ان کے اعمال نامہ کے اندر ان کو لکھ رہے ہیں ہم۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا تو کیا فرمایا جائے گا کہ ذوقوا عذاب الحریق، کہ جلنے کا جو عذاب ہے اس کا مزہ اب چکھو۔ ذالک یہ، بما سبب اس کے کہ جو قدمت آگے بھیجا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں نے۔ تو یہ عذاب تمہیں کیوں ملے گا
کہ اس وجہ سے کہ جو تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا ہے نا، اس کی وجہ سے، جو تمہارے اعمال ہیں، جو تم نے اعمال کیے ہیں نا، اعمال جو تم نے آگے بھیجے ہیں، یہ اس کے سبب سے. اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. یہ جو انسان ہیں یہ اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهُ، اور بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ لَيْسَ نہیں ہے بِظَلَّامٍ، ذرا بھی ظلم کرنے والا، لِلْعَبِيدِ، عبید پر یعنی بندوں پہ. تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ بالکل ظلم کرنے والا نہیں ہے. الَّذِينَ قَالُوا، یہاں پہ آیت نمبر 183 کے اندر بھی یہودیوں کا ذکر ہے، انہیں کی طرف اشارہ ہے کہ جنہوں نے ایمان نہ لانے کا کیا بہانہ کیا تھا. انہوں نے ایمان لانے کا یہ بہانہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تورات کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہم کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ایک قربانی نہیں لے کے آتا جس کو آگ کھا جائے، یہاں تک کہ اس کو آسمان سے ایک آگ آئے، اس کو کھا جائے. جب وہ اس معجزے کو ہم اپنے سامنے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے تب تک ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اسی لیے انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا. تو یہ بہانہ انہوں نے کیا، یہ اس کی توجیہ ذکر کی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بڑا تاکیدی حکم دیا تھا، بڑی تاکید سے حکم دیا تھا کہ کسی بھی رسول پر ایمان نہیں لانا یہاں تک کہ وہ رسول ایک قربانی نہ لے کے آئے. جب وہ قربانی لے کے آ جائے اور آسمان سے ایک آگ آئے اور آگ اس قربانی کو کھا جائے تو پھر اس پر ایمان لانا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اس زعم میں ان کو ان کے جو یہ قول ہے، جو ان کی بات ہے، یہ ان کا جو دعویٰ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا کہ ایسا کوئی دعویٰ نہیں ہے، ایسی کوئی بات یا ایسا کوئی حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا تورات کے اندر، کہیں بھی نہیں دیا، بلکہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا ایک ان کا بہانہ ان یہودیوں کا. تو ہوتا کیا تھا کہ جو انبیاء تھے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، تو جو اہل ایمان کا ان کے دور کے اندر جو اہل ایمان جو صدقہ و خیرات کرتے تھے، جو قربانی کرتے تھے، تو وہ جب دعا کرتے تھے تو ایک آگ آتی تھی آسمان سے، تو اس صدقہ کو، اس قربانی کو وہ آگ جو ہے وہ اس کو جلا ڈالتی تھی. تو وہ نبی دعا کرتے تھے، ان کا معجزہ ہوتا تھا، اور یہ اس قربانی یا اس صدقہ و خیرات کی قبولیت کی دلیل بھی ہوتی تھی کہ ہاں یہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبول ہو چکا ہے. تو پھر آگ آتی تھی اور اس کو جلا ڈالتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یقیناً تمہارے پاس کئی رسول آئے ہیں میرے سے پہلے، بالبینات، بینات واضح دلیلیں لے کے آئے، بڑے معجزات لے کے آئے، اور اسی طرح وَبِالَّذِي قُلْتُمْ، اور وہ معجزات بھی لے کے آئے، وہ چیز بھی لے کے آئے ہیں قُلْتُمْ جو تم کہہ رہے ہو، اور وہ یہی ہے کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ایک جو ہے قربانی، یہاں تک کہ یہ نبی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک قربانی نہ لے کے آئیں جب تک، اور پھر آسمان سے ایک آگ آئے اور اس قربانی کو وہ آگ کھا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تو رسول جو ہیں بڑے معجزات لے کے آئے تھے اور یہ والے معجزات بھی لے کے آئے تھے، لیکن پھر بھی تم نے ان رسولوں کو بھی قتل کر دیا تھا کہ جن کے پاس یہ معجزہ بھی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے تو آسمان سے آگ آتی تھی اور اہل ایمان کے جو صدقات تھے، ان کی جو قربانی تھی، ان کو وہ جلا ڈالتی تھی، ان کو کھا جاتی تھی. تو یہ معجزات بھی جن انبیاء کو دیے گئے تھے، یہ خاص جو معجزہ یہ جن کو دیا گیا تھا، تو ان کو بھی تم قتل کرتے رہے، تمہارے باوجداد قتل کرتے رہے. تو کیوں قتل کیا تھا ان کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹے ہو اور تم صرف بہانہ کر رہے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کا. تو اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آ چکے، رسول من قبلی، میرے سے قبل، میرے سے پہلے، یعنی تمہارے باوجداد کے پاس رسول آئے تھے، بالبینات، واضح نشانیاں، دلیلیں، معجزات کے ساتھ، وبالذی قلتم، اور اس چیز کو بھی لے کے آئے، قلتم جو تم نے کہا، یعنی کہ
حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار، یہ والا معجزہ جو تھا کہ آسمان سے ایک آگ آئے اور قربانی کو وہ آگ جلا ڈالے اور اس کو کھا جائے، تو یہ معجزہ بھی وہ لے کے آئے تھے۔ فلما قتلتموہم، فلما پس کیوں، قتلتمو تم نے قتل کیا، ہم ان کو یعنی انبیاء کو، تو پھر یہ بتاؤ کہ تم نے ان انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اللہ نے فرمایا کہ پس اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كُذِّبَ، تو یقیناً جھٹلایا گیا ہے، رسول، کئی رسولوں کو، من قبلی کا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے، اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے بھی تو کئی رسول ہیں جن کو جھٹلایا گیا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں۔ جاءوا بالبینات، اللہ نے فرمایا کہ وہ بینات لے کے آئے، وہ رسول کیا لے کے آئے تھے، واضح نشانیاں اور دلیلیں اور معجزات لے کے آئے تھے، والزبری، اور صحیفے لے کے آئے تھے، والکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کے آئے تھے، یعنی وہ رسول ان کو بھی لوگوں نے جھٹلا دیا۔ تو آپ کو یہ جو مشرکین اور یہ یہود یہ جو جھٹلا رہے ہیں اور آپ پر ایمان نہیں لا رہے، یہ کفار مکہ، کفار قریش، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے تھے ان کو بھی ان کی قوموں نے جھٹلایا، حالانکہ وہ ان کے پاس بڑے واضح بینات یعنی معجزات لے کے آئے تھے، اور ان کے پاس صحیفے بھی لے کے آئے تھے، اور واضح کتاب، روشن کتاب بھی لے کے آئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، اور یہودیوں نے حتیٰ کہ قتل بھی وہ کر دیتے تھے اپنے انبیاء کو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ، اور صرف یہ بات ہے، وَإِنَّمَا سوائے اس کے نہیں، تُوَفَّوْنَ تم پورے پورے دیے جاؤ گے، اجورکم تمہارے اجر، یوم القیامہ قیامت کے دن، کہ قیامت کا جو دن ہے اس میں تم اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ تم دے دیے جاؤ گے، تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فمن زحزح، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زحزح، فمن پس جو زحزح، جو دور کر دیا گیا، جو ہٹا دیا گیا، یا جو بچا لیا گیا، عن الناری، آگ سے، وادخل الجنت، جو جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو البتہ تحقیق، پس تحقیق وہ کیا ہو گیا، فاز یعنی کامیاب ہو گیا۔ یہ اصل کامیابی ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی جنت کے اندر داخل ہو جائے، تو یہ حقیقی کامیابی ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی ہمارے اندر تڑپ ہونی چاہیے، اور جس کو حاصل کرنے کی ہمیں کوشش ہونی چاہیے، کہ ہماری دن رات کی فکر یہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت بنائی ہے، جو نیک لوگوں کے اکرام کے لیے، نیک لوگوں کو عزت دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ہمیں داخل کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت کو واضح کیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی، الا مگر متاع الغرور، دھوکے کا سامان ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، اور یقیناً تم آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں میں، وانفسکم، اور اپنی جانوں میں، تو مومنوں کو ضرور ان کی جانوں، ان کے مالوں میں آزمایا جائے گا، اور کفار کی باتیں سن کر آزمائش سے گزرنا پڑے گا، کفار کی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لَتُبْلَوُنَّ، آیت نمبر 176 ہے کہ آزمائش ہوگی جان و مال میں، لتبلون، کہ تم ضرور بالضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، تمہارے مالوں میں، تمہارے مالوں کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، وانفسکم، اور تمہارے نفسوں کے اندر، تمہاری جانوں کے اندر تمہیں آزمایا جائے گا، ولتسمعن، اور یقیناً تم ضرور سنو گے، من الذین، ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے الکتاب، کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، یعنی تم ضرور ان اہل کتاب سے، کتاب والوں سے جو تم سے پہلے گزر چکے، تم ان سے، ان کے منہ سے لازمی سنو گے، ضرور بھی ضرور سنو گے، ومن الذین اشرکوا، اور ان لوگوں سے بھی کہ جنہوں نے شرک کیا، کیا سنو گے، اذًا کثیرا، بہت زیادہ اذیت والی باتیں، اذً کثیرا، بہت سی دکھ دینے والی باتیں تم سنو گے۔ تو اس میں کیا ہے کہ آئندہ بھی جان و مال میں تمہاری کیا ہوگی، آزمائش ہونے والی ہے، اور اسی طرح
اہل کتاب جو تم سے پہلے اہل کتاب تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے یعنی یہود و نصارہ ان کی زبانوں سے ان کے منہ سے، اور اسی طرح جو مشرکین ہیں ان کے منہ سے بھی ان کی زبانوں سے بھی تمہیں انتہائی دل آزاری والی باتیں لازمی سننی پڑیں گی۔ وَإِن تَصْبِرُوا، پھر اگر تم صبر کرتے ہو، تتقوا، اگر تم تقوی اختیار کرتے ہو، فَإِنَّ ذَلِكَ، پس یہ یعنی بے شک، ذَلِكَ یہ، من عزم الامور، بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہے، یعنی صبر اور تقوی، اور خاص کر جو ہے مشرکین اور دشمنان اسلام کی طرف سے جو اذیت اور تکلیف دی جاتی ہے، اور اسی طرح جو آزمائشیں آتی ہیں مال کے اندر، جو نفسوں کے اندر جو آزمائشیں آتی ہیں، اگر ایک انسان ان کے اندر اگر صبر کرتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ یہ وہ ہیں کہ جو بڑے ہمت والے کام ہیں، بڑے ہمت اور حوصلے والے کام ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا سیکنڈ لاسٹ پیج ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے میثاق لیے، جب اللہ تعالیٰ نے کیا لیا، ایک وعدہ لیا تھا، کس سے؟ ان لوگوں سے کہ جن کو کتاب دی گئی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے ایک میثاق لیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک پختہ عہد لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ ہر صورت تم نے بیان کرنا ہے اس کتاب کو لوگوں کے لیے، صاف صاف بیان کرو گے، بالکل واضح اور صاف صاف تم کیا ہے لوگوں کے لیے بیان کرو گے۔ کیا بیان کرو گے؟ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، تم بالکل نہیں چھپاؤ گے اس کو، تم اس کو بالکل نہیں چھپاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ تورات اور انجیل کے اندر جو احکام ہیں وہ تم نے لوگوں کے لیے بیان کرنے ہیں، اور تم نے لوگوں کو وہ احکام چھپانے نہیں ہیں، تم نے لوگوں کے لیے وہ احکام بالکل چھپانے نہیں ہیں۔ اور اس طرح ان کے اندر جو ہے وہ لفظی اور معنوی تحریف انہوں نے کی، اور پھر یہ بھی ان سے عہد لیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بشارتیں ہیں تورات و انجیل کے اندر وارد ہوئی ہیں، اور اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی تورات و انجیل کے اندر، تو وہ بھی تم نے چھپانی نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سامنے بالکل بیان کرنی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَنَبَذُوهُ، تو پھر پھینک دیا انہوں نے اس کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، یعنی انہوں نے پھینک دیا اس کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، یعنی کوئی التفات نہیں کیا، کوئی اس عہد کا خیال نہیں رکھا، جو میثاق اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، جو عہد اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، اس کا انہوں نے کسی بھی قسم کا کوئی خیال نہیں رکھا، بلکہ اس عہد و پیمان کو توڑ دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ، اللہ نے فرمایا کہ وَاشْتَرَوْا بِهِ، اور اس کے بدلے میں لے لی انہوں نے، ثمناً، قیمت، قلیلاً، تھوڑی، اور اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت لے لی انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بدلے میں، اس عہد کے بدلے میں انہوں نے تھوڑی سی قیمت لے لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، اللہ نے فرمایا فَبِئْسَ، سو بہت برا ہے، ما یشترون، جو وہ خرید رہے ہیں، فَبِئْسَ، پس بڑا ہی برا ہے، ما، جو، یشترون، جو وہ اشترا کر رہے ہیں، جو وہ خرید رہے ہیں، بڑا ہی برا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ دنیا کے تھوڑے سے مالی مفاد کی خاطر، دنیا کے تھوڑے سے مالی مفاد کی خاطر انہوں نے کیا کیا، یہی ثمن قلیلہ ہے، تھوڑی قیمت کے عوض جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچا، اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو انہوں نے توڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان ہوئی تھیں، جو بشارتیں تھیں تورات و انجیل کے اندر، ان کو انہوں نے چھپایا، اور پھر انہوں نے کیا کیا، تورات و انجیل کے اندر انہوں نے تحریف کی، لفظی تحریف کی، معنوی جو ہے معنوی تعریف وہ بھی کی۔ تو دنیا کے مفاد کی خاطر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ ڈالا، دنیا کے جو اغراض ہیں، ان کے جو مقاصد ہیں، جو دنیاوی مقاصد، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو انہوں نے چھپایا، انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا، لوگوں کو انہوں نے بتایا نہیں، جو احکام تھے، جو ان کی شریعت کے، وہ چھپاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، کئی جگہ اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ دنیاوی اغراض و مفاد کی خاطر اسی طرح علم کو نہیں چھپانا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں،
لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مت گمان کریں ان لوگوں کو کہ جو خوش ہوتے ہیں اس پہ کہ جو وہ کرتے ہیں، اپنے کیے ہوئے اعمال پہ جو خوش ہوتے ہیں آپ ان کو بالکل گمان مت کریں. یعنی ان لوگوں کو ہرگز آپ جو ہے خیال نہ کریں کہ جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے، بیما اتو جو انہوں نے کام کیے، وہ یحبون اور وہ پسند کرتے ہیں، ان یحمدوا کہ ان کی حمد کی جائے یعنی ان کی تعریف کی جائے، بما لم یفعلوا اس کام پہ بھی کہ جو انہوں نے کام نہیں کیا. یعنی جو عمل انہوں نے نہیں کیا، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف بیان کی جائے، وہ یہ چاہتے ہیں. فلا تحسبنہم پس مت خیال کریں، پس مت سمجھیں انہیں بمفازۃ من العذاب کہ انہیں عذاب سے بچ نکلنے میں کامیاب ہرگز خیال نہ کریں. آپ ہرگز خیال مت کریں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، نہیں بلکہ وہ عذاب میں پکڑے جائیں گے. تو پھر اللہ نے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ نے فرمایا ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے. تو اس آیت کے جو سلیس ترجمہ اس کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ہرگز خیال نہ کریں کہ جو ان کاموں پر خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کیے اور وہ پسند کرتے ہیں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف ان اعمال پہ بھی ہو، ان افعال پہ بھی ہو جو انہوں نے کام نہیں کیے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو عذاب سے بچ جانے والا مت سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ عذاب سے کبھی بھی بچ نہیں پائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب علیم ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی بادشاہت. یعنی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. آیت نمبر 190 میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کا ذکر کیا اور اسی طرح دن اور رات کے مختلف ہونے میں جو بدل کے آتے ہیں ان کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کے اندر کیا ہیں؟ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اللہ نے فرمایا ان فی خلق السماوات ان بے شک فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل اور واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے بدلنے میں، رات اور دن کے بدل کر آنے میں، لآیات یقیناً آیات ہیں، نشانی لأولی الالباب عقل والوں کے لیے. تو دیکھیے یہ جو آیات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ رات کو آپ پڑھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت کرتے تھے. الذین جو لوگ یذکرون اللہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں پہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. یعنی اگر کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اگر بیٹھے ہوں تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اگر لیٹے ہوں تو تب بھی اللہ تعالیٰ کو بولتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ اور وہ تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں. آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے اندر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تفکر کرتے ہیں اور بے اختیار وہ بول اٹھتے ہیں. جب وہ غور و فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ربنا اے ہمارے رب، ما خلقت ھذا باطلا، ما خلقت نہیں تو نے پیدا کیا، ھذا اس کو، باطلاً باطلاً سے کیا مراد ہے؟ یعنی بے مقصد. اے اللہ اتنی بڑی کائنات آپ نے بے مقصد نہیں پیدا کی، سبحانکا تو پاک ہے، فقینا پس اے اللہ ہم کو بچا عذاب النار آگ کے عذاب سے. ربنا پھر وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کا ذکر کیا. ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، من جسے تدخل النار جسے تو آگ میں داخل کر دے، فقد اخزیتہ پس تو نے اسے کیا کیا؟ اس کو رسوا کر دیا. اے ہمارے رب لا شبہ
تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا تو اے اللہ یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا. وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے من انصار، کوئی بھی مددگار نہیں ہے، کسی بھی قسم کے مددگار ظالموں کے لیے نہیں ہے. ربنا، اے ہمارے رب، اننا، کہ بے شک ہم نے، سمعنا، ہم نے سنا، منادین، ایک آواز لگانے والے کو، ایک آواز لگانے والے کو ہم نے سنا. ینادی، وہ آواز لگاتا تھا، وہ کیا آواز لگاتا تھا؟ للایمانی، ایمان کی آواز لگاتا تھا کہ ایمان لے آؤ. ان آمنو، کہ تم ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب پر. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک آواز دینے والے کو ہم نے سنا. کہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ ایک منادی کو سنا جو آواز دے رہا تھا، ندا لگا رہا تھا، ینادی للایمانی، کہ جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا. جو کس کے لیے آواز دے رہا تھا؟ ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا. اور کیا کہہ رہا تھا؟ ان آمنوا بربکم، کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر. فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے. تو یہاں پہ جو آواز لگانے والا منادی ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا قرآن ہے، یا ہر وہ شخص مراد ہو سکتا ہے کہ جو دعوت حق پیش کرتا ہے. ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا، پس بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر، اور مٹا دے، عنا، ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو. اے اللہ کفارہ بنا دے، ان کو مٹا دے، ان کو ختم کر دے. وتوفنا، اور ہمیں فوت کر، مع الابراری، نیک لوگوں کے ساتھ. وہ کیا دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کر، نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں فوت کر. ربنا، یہ آخری صفحہ ہے ہمارا، اس کی طرف ہم چلتے ہیں. ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا، اور دے ہمیں، ما وعدتنا، جو تو نے وعدہ کیا، علی رسلک، اپنے رسولوں کی زبانی. اے اللہ اپنے رسولوں کی زبانی جو تو نے وعدہ ہم سے کیا تھا وہ ہمیں دے، وہ ہمیں عطا کر. ولا تخزنا، اور ہمیں بالکل رسوا مت کرنا، یوم القیامت، قیامت کے دن، قیامت کے دن ہمیں رسوا بالکل نہ کرنا. انک، بے شک اے اللہ تو، لا تخلف المیعاد، تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. اے اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی دعاؤں کو کیا کیا؟ قبول کیا. اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم دعائیں، یہ دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی عظیم دعاؤں کو قبول کیا. اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. انی، کے بے شک میں، لا اضیع، میں ضائع نہیں کروں گا، عمل کو، عاملین، ایک کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو، منکم، تم میں سے. تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں تم میں سے عمل کرنے والے کے، کسی بھی عمل کرنے والے کے میں عمل کو بالکل ضائع نہیں کروں گا. من ذکرین، چاہے وہ مذکر ہو، اور انثی، چاہے وہ مؤنث ہو، چاہے وہ مرد ہو یعنی چاہے وہ عورت ہو، میں ان میں سے کسی کے بھی عمل کو میں ضائع کرنے والا نہیں ہوں. بعضکم من بعض، کہ بعضکم من بعض، تمہارا بعض میں سے ہے. بعضکم، تمہارا بعض، من بعضین، بعض میں سے ہے. فالذین، پس جو لوگ، ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور نکالے گئے، من دیارہم، ان کے گھروں سے، یعنی اپنے گھروں سے، یعنی جن لوگوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، وَأُوذُوا، اور جو اذیت دیے گئے، تکلیف دیے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور جنہوں نے قتال کیا، جنہوں نے جہاد کیا، وقتلوا، اور جو قتل کیے گئے، یعنی جو شہید ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، میں ضرور ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو ان سے میں ختم کر دوں گا، ان کو مٹا دوں گا. لَأُكَفِّرَنَّ، میں ضرور مٹا دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی سیئات کو، ان کے گناہوں کو. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ اور میں ضرور ان کو داخل کروں گا، جنات، جنتوں میں، تجری، چلتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ان کا بدلہ ہے، بدلے کے طور پہ. ثوابا، ثواب یعنی بدلے کے طور پہ ان کے لیے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عنده، اس کے پاس ہے، حسن الثواب، بڑا ہی اچھا بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں، آیت نمبر 196 کی طرف آتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لا یغرنک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو
ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے۔ تقلب کسے کہتے ہیں؟ چلنے پھرنے کو۔ تقلب الذین، تقلب یعنی چلنا پھرنا، الذین ان لوگوں کا، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی البلاد شہروں میں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کافروں کا یعنی دنیا کے اندر، یعنی شہروں کے اندر، یعنی دنیا کے اندر وہ چلتے پھرتے ہیں، کبھی تجارت کے لیے اس ملک جا رہے ہیں، کبھی اس ملک جا رہے ہیں، کبھی فلاں جگہ جا رہے ہیں، دنیا میں چلتے پھرتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کا یہ چلنا پھرنا آپ کو ہرگز جو ہے وہ دھوکے میں مت ڈالے۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑا سا سامان ہے، دنیا کی متاع ہے، قلیل ہے، تھوڑی سی ہے، چاہے جتنی مرضی ان کے پاس دنیا آ جائے، ساری دنیا کے بھی اگر وہ مالک بن جاتے تو پھر بھی دنیا آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل ہے۔ ثم مأواہم، پھر ان کا جو ٹھکانہ مأوا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور بڑا ہی وہ جو جہنم ہے بڑا ہی برا بچھونا ہے، وہ بہت برا کیا ہے؟ بچھونا ہے۔ لیکن الذین اتقوا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہل تقوی کا ذکر کیا کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم اپنے رب سے، لہم ان کے لیے، جنات ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان نہروں میں، نزلا مہمانی کے طور پر، من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو ان کو جنتیں ملیں گی یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے طور پر ہوں گی۔ وما عند اللہ، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، خیر للابرار، وہ نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی بہتر ہے، نیک لوگوں کے لیے بڑا ہی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر ذکر کیا کہ اہل کتاب میں مومن لوگ بھی ہیں، اہل کتاب میں سے بعض کون سے لوگ ہیں؟ جو اہل ایمان بھی ہے۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، کہ بے شک اہل کتاب میں سے وہ بھی ہیں، لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، یعنی اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کی طرف نازل کیے گئے، یعنی مسلمانوں پہ، جو اہل ایمان پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیے گئے یعنی قرآن، اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاشعین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ عاجزی کرنے والے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے وہ تھوڑی سی قیمت نہیں لیتے، یا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے بیچ نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے وہ بیچتے بالکل نہیں ہیں۔ اولئک لہم اجر عند ربہم، اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کا اجر ان کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، اللہ تعالیٰ بڑا ہی جل حساب لینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا جل حساب لینے والا ہے۔ آج کی ہماری انشاءاللہ آخری آیت ہے، بلکہ سورہ آل عمران کی بھی آخری آیت ہے، تو اس کے اختتام میں انشاءاللہ ہماری سورہ آل عمران بھی اختتام پذیر ہوگی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کس کا حکم دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صبر کا حکم دیا، اور فرمایا کہ وہ صابروا، اور صابر سے مراد کیا ہے کہ مقابلے میں کفار کے ساتھ جب مقابلہ ہو تو اس مقابلے کے اندر تم جمے رہو، کفار سے مقابلہ جب ہو تو اس کے اندر جمے رہو۔ ورابطوا، اور جو مورچے ہیں جب جہاد کے اندر تمہارا تمہیں جو مورچوں پہ جب مقرر کیا جائے تو ان مورچوں پہ بھی تم رابطوا، تم ڈٹے رہو۔ واتقوا اللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے تقوی کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، فرمایا کہ واتقوا اللہ، کہ تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تاکہ تم فلاح پانے والے بن جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں پہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے الحمدللہ ہم نے سورہ آل عمران ہم نے مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سیکھا، اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔